الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی نے تیمم کے بارے میں سوال کیا ہے کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب پانی نہ ملے یا پانی تو موجود ہو لیکن کسی خوف اور خطرے کی وجہ سے پانی لینا ممکن نہ ہو، یا پانی تو موجود ہو لیکن بیماری کی وجہ سے پانی استعمال کرنا ممکن نہ ہو بلکہ اس سے مرض میں اضافے کا خطرہ ہو، تو تب تیمم کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ ان حالات میں جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں مسح کرنے کی اجازت ہے، اور مسح کا طریقہ وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بیان کیا ہے، جسے جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ مارے جائیں، زمین کے اس حصے پہ جہاں مٹی موجود ہو اور مٹی پاک ہو۔ اس کے بعد ان ہاتھوں پہ پھونک مار لی جائے تاکہ جو مٹی اڑنی ہو وہ اڑ جائے، اور اس کے بعد چہرے پہ مسح کیا جائے، اور پھر ہتھیلیوں پہ کلائی تک مسح کیا جائے۔ اور اس مسح کے بعد فرض نمازیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں، نفل نمازیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں، سنتیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر پانی مل جائے تو پھر وضو کرنا ہوگا، اگر بیماری ختم ہو جائے تو پھر وضو کرنا ہوگا، اگر پانی لینے میں جو خوف و خطرہ تھا وہ زائل ہو جائے تو پھر وضو کرنا واجب ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔